بارک اللہ فیکم حیاکم اللہ اکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا داعین اللہ سبحانہ وتعالی ان یوفقنا لما يحب ويرضى وان يسهل علينا هذه العلوم والدروس تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ و بعونہ جل وعلا مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 32 یعنی 32واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کی یہ احادیث جو کہ 2388 سے 2398 تک انشاءاللہ اس سبق میں ہم مطالعہ کریں گے۔ تو آتے ہیں براہ راست کتاب مشکوٰۃ المصابیح کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ آج کے درس کی پہلی حدیث جو ہے وہ کون سی حدیث ہے اور اس کے راوی کون ہیں، یہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ صبح شام اور سوتے وقت کے اذکار خاص طور پر اس سلسلے میں یہ حدیث آ رہی ہیں، اور پہلی حدیث ہماری آج کی ہے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ حدیث بھی خلاصہ ہے یا ایک قسم کا اختصار ہے، اس سے پہلی قدر طویل حدیث ہے اس سے جو گزری ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ جاءت فاطمہ تو کہ آئیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد محترم اللہ کے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس، تسألہ خادمن کہ آپ سے کچھ مانگ رہی تھیں وہ خادم، کوئی لونڈی کام کرنے والی یا کوئی خادم نوکر ملازم مل جائے گھر کے کام کرنے کا، جو خاص طور پر ان کو معاملے باہر جانے کے لیے درپیش تھے، پانی بھر کے لانا اور پھر اسی طرح چکی پیسنا سارا دن اور کام کرنا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی ما هو خیر من خادم، کیا نہ میں تمہیں تیری رہنمائی کروں گا میری بیٹی اس چیز پر جو کہ اس سے کہیں بہتر ہے خادم سے۔ تو سبحین اللہ، کہ تو تسبیح بیان کیا کر اللہ جل شانہ کی 33 بار 33 ٹائمز، وتحمدین اللہ، اور الحمدللہ کہا کرو 33 بار، وتکبرین اللہ 34، اور اللہ اکبر کہا کرو اپنا 33 اور 43 یعنی بار 34 بار 34 34 عند کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد، وعند منامک، اور اسی طرح سوتے وقت بھی۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث تسبیح فاطمہ، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عمل رات کو سوتے وقت بھی اور ہر فرض نماز کے بعد بھی باقاعدگی سے سر انجام دیا جانا چاہیے، اور پھر بفضل اللہ تعالیٰ اس کے جو اثرات ہوں گے، فیوض و برکات ہوں گی، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی اور دیکھیں گے آپ۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق۔ آگے آتے ہیں اسی باب کی دوسری فصل، الفصل الثانی، اس میں جو ہمارے پاس حدیث آ رہی ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے۔ قالا، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اذا اصبحا، جب آپ صبح کرتے یعنی صبح کے وقت، قالا فرماتے، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا، اے اللہ ہم نے تیری ہی توفیق سے صبح کی، و بک امسینا، اور تیری توفیق سے ہم نے شام کی، و بک نحیا، اور تیری توفیق سے ہم زندہ ہیں، وبک نموت، اور تیری ہی توفیق سے، رحمت سے، فضل سے، کرم سے ہی ہم مریں گے، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی ہمارا لوٹنا ہے۔ اور یہ کلمات صبح کے وقت کہتے، وإذا أمسى، اور جب شام ہوتی یا جب ہم شام کرتے تو آپ الفاظ یہی ہوتے تھے قدر تبدیلی کے ساتھ، اللہم بک امسینا، اے اللہ ہم نے تیری توفیق سے شام کی، وبک اصبحنا، اور تیری توفیق سے ہم نے صبح کی، وبک نحیا، اور تیری ہی مدد سے، توفیق سے، فضل سے، کرم سے ہم زندہ ہوتے ہیں، رہتے ہیں، وبک نموت، اور تیری ہی توفیق سے ہم مرتے ہیں، وإلیک النشور، اور پھر تیری طرف ہی اٹھ کر یعنی اکٹھے ہو کر آنا ہے، جانا ہے۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ یہ حدیث جو ہے 2389
یہ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ دعا پڑھی جائے، شروع میں معمولی الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اصبحنا وامسینا جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، تو یہ دعا بھی زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس آتی ہے اس کے بعد حدیث نیکسٹ ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وعنہ 2390۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال ابو بکر، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قل تو کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنی بشیئن، مجھے کوئی ایسی چیز کے بارے میں حکم دیجئے، یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، اقولو کہ میں اسے پڑھا کروں، اذا اصبحت، جب میں صبح کروں، یعنی صبح و شام، واذا امسیت، جب میں شام کروں، یعنی صبح و شام کے لیے کوئی وظیفہ مجھے بتا دیجیے اذکار کے سلسلے میں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر، قل، کہا کرو، اللہم، اے اللہ، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے غیب کو یعنی پوشیدہ چیزوں کو اور ظاہری چیزوں کو، غیب کو اور حاضر کو، فاطر السماوات، اے اللہ آسمانوں کے پیدا کرنے والے، والارض، اور زمین کے پیدا کرنے والے، رب کل شیء، اے میرے پروردگار ہر چیز کے پروردگار، رب، و ملیکہ، اور ہر چیز کے مالک، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، اعوذ بک من شر نفسی، میں طلب کرتا ہوں تیری اپنے نفس کے شر سے، ومن شر الشیطان، اور شیطان کے شر سے بھی، وشرک ہی، اور شیطان کے شرک سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا، قل ہو، ان الفاظ کو کہیے، اذا اصبحت، جب آپ صبح کریں، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اور جب آپ شام کریں، یعنی صبح و شام یہ کلمات، یہ دعا پڑھا کریں، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، اور اس وقت بھی یہ کلمات کہا کریں جب آپ اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جاتے ہو، جاؤ۔ رواہ ترمذی و ابو داود والدارمی، امام ترمذی، امام ابو داود، امام داروی نے رحمہم اللہ جمیعا، سب نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اس دعا کو، اور یہ حدیث جو ہے یہ ماشاء اللہ صحیح ہے، اور اس کے اندر جو دعا ہے اس کو بھی ہمیں چاہیے یاد کر لینا چاہیے صبح شام کے اذکار میں سے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ عزیز طلبہ جو ہیں، قل ہو اذا اصبحت واذا امسیت واذا اخذت مضجعک، ان الفاظ سے یہ مراد ہے کہ یہ حدیث میں مذکورہ الفاظ یعنی جو دعا ہے، ذکر کے طور پر صبح شام اور بستر پر لیٹتے ہوئے پڑھنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ معمول بنائے۔ ٹھیک ہے جی، چلو یہ باقی اس کا موضوع جو ہے الفاظ کلیئر ہیں، بالکل کوئی ایسی چیز نہیں جو قابل وضاحت ہو، اس لیے آپ آتے ہیں آگے نیکسٹ حدیث کی جانب، 2391۔ یہ حدیث ہے ہمارے پاس، وان ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، سمعت ابی، کہ میں نے اپنے باپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، آپ فرما کہہ رہے تھے کہ قال رسول اللہ صلی السلام اللہ علیکم علیہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی سر، جی بات۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ابھی اوپر والی حدیث میں ہے کہ بستر پہ آؤ تو یہ کلمات کہو، تو یہ تو ہم شام کو نہیں پڑھتے مغرب کے وقت، مغرب سے پہلے؟ شام کو پڑھنے کے لیے شام کو بھی پڑھے جا سکتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ جب یہ الفاظ حدیث میں آ گئے اور جب آپ اپنے بستر پر آؤ، تو شام سے مراد بھی وہ یہی ہے کہ جب آدمی اپنے سارے کام شام نپٹا لے اور کھانے وغیرہ بھی کھا لے اور اب اس کے بعد نماز پڑھ لے، تو وہ بھی شام کے حکم میں ہی ہے، کوئی اس میں احادیث میں کوئی آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ ہی اختلاف ہے۔ شام کی بات ہے، صبح اور شام سے مراد یہ ہے کہ صبح جب آپ چارپائی سے اٹھیں تو اس وقت بھی پڑھ لیں،
اور شام کے اذکار سے مراد یہ ہے کہ سورہ غروب ہونے کے بعد پڑھ لیں، لیکن زیادہ بہتر جب آپ نے کہا ہے کہ جب آپ صبح بستر کی طرف آؤ سونے کے لیے سارے کام نپٹا کر، تو وہ بھی شام ہے، شام کے حکم میں ہے، تو اس لیے کوئی اس میں تضاد نہیں ہے۔ تو زیادہ جی جزاک جی جو الفاظ ہیں ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ اس میں زیادہ اثرات آئیں گے بہتر اچھے۔ اگر کوئی شام کے وقت بستر پر جاتے ہوئے نہیں پڑھ سکتا تو پہلے بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ بستر کے لیے کفایت کر جائیں گے، کیونکہ ان کی تاثیر جو ہے یہ تاثیر ان کی صبح تک رہتی ہے، آگے صبح تک۔ جی، اور یہ اذکار جو ہے صبح کے، ان کو سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے بالکل، صبح کے جب آپ اذکار جو ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ یہ کہ جو فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ اپنے وقت پر پڑھ لینے زیادہ بہتر ہے، افضل ہیں کہ اس وقت ہی پڑھے جائے، اور بقیہ جو اذکار ہیں جن کے بارے میں وسعت ہے، ٹائم کا تعین نہیں بالضبط، تو ان کو کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک وہ شخص ہے جو ماشاءاللہ پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں، چلو آگے پڑھ لے، پہلے پڑھ لے ذرا بعد میں پڑھ لے، لیکن ہے تو شام ہی نا۔ ان اذکار کی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ صبح اور شام کے اذکار ہیں، تو اس میں وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اللہ کے رسول نے، وہ اس لیے کہ یہ جو ذکر کریں گے آپ صبح والا، اس کی تاثیر شام تک رہے گی، پھر جب شام آئے گی تو اس وقت جو بھی آپ ذکر پڑھیں گے آگے پیچھے کر کے اس کی تاثیر صبح تک رہے گی، تو وہ صبح کے ہی حکم میں ہے اور وہ شام کے حکم میں ہے۔ آگے شام، بستر بھی شام میں ہے، جب آپ بستر کی طرف آتے ہیں تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جب یہ الفاظ آ گئے تو شام میں بھی تعین ہو گیا، تھوڑا سا وسعت میں بھی تھوڑا سا تعین ہے، اللہ کے رسول نے کر دیا کہ اگر آپ اس کو بستر پر جا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیل ہے اس کی۔ ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال سمعت ابی، کہ میں نے سنا اپنے باپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یقول، آپ کہہ رہے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ۔ اب دیکھو یہ بھی اس میں بھی وسعت ہے کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہ جو کہے، بندہ مومن مسلمان جو یہ کہتا ہے فی صباح کل یوم، ہر دن کی صبح، و مساء کل لیلۃ، اور ہر رات کی شام، شام کا بھی ذکر ہو گیا، صبح کا بھی، رات کا بھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات۔ لا یضر، نہیں، بسم اللہ، اللہ کے بابرکت نام سے، وہ ذات، لا یضر، کہ نہیں تکلیف دیتی، مع اسمہ ہی، اس کے بابرکت نام کے ساتھ، شیء، کوئی بھی چیز، شیء نکرہ ہے، کوئی بھی چیز، چھوٹی ہو بڑی ہو کسی بھی قسم کی، بشمول ہے انسانوں کے جو حسد کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، نظر بد جو ہے وہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، یہ ساری چیز اس میں شامل ہیں۔ فی الارض ولا فی السماء، زمین میں ہو، ولا اولا، نہ آسمانوں میں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں دیتی۔ وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والی ذات اور خوب جاننے والی ہے ہمیشہ سے۔ 3 مرات، 3 بار یہ جو پڑھتا ہے صبح اور شام، فیضر شیئا، کہ تو اس کو کوئی چیز ضرر دے دے، نقصان پہنچائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی آگے سنیے، بات بڑی عجیب ہے۔ فقان ابان قد اصابہ، تو ابان جو ہے نا، جو کہ یعنی راوی ہیں، ابان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فقان ابان قد اصابہ طرف فالج، کہ ابان جو ہیں، جو راوی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کو ایک تکلیف لاحق ہو گئی، قد اصابہ، پکڑ لیا اس کو، طرف فالجن، ایک سائیڈ کے فالج نے، یعنی ان کو فالج ہو گیا تھا ایک سائیڈ کا، طرف فالجن، یہ ذکر نہیں ہے کہ لیفٹ تھا یا رائٹ تھا، بہرحال فالج تھا۔ فجعل الرجل ينظر الیہ، تو جس کو آپ یہ حدیث سنا رہے تھے، فجعل الرجل، تو وہ آدمی آگے سے، ينظر الیہ، ان کی طرف دیکھ رہا تھا، حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو ان کو یہ چیز جو ہے، یہ بیماری جو آ گئی ہے، یہ کس طرح فالج ان کو کیسے ہو گیا؟ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ صبح شام پڑھو اور انہیں کوئی چیز ضرر نہیں دے گی۔ فقال له ابان، تو ابان جو راوی ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اس آدمی سے کہا، ما تنظر الیہ، جو کیا تم دیکھ رہے ہو میری جانب؟
یعنی بڑے غور سے. اما ان الحدیث کما حدثتک، یعنی سمجھ گیا ہے اس کا ذہن کہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ پھر ان کو فالج کیسے ہوا. تو کہتے ہیں کہ جو تو دیکھ رہا ہے میری طرف، تو اما جہاں تک ان الحدیث، بے شک یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں کما حدثتک کا، یہ ایسے ہی ہے اور اسی طرح ہی اثر رکھتی ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو حدیث بیان کیا ہے. ولکنی لم اقول یوم دن، لیکن یہ کلمات میں نے اس دن نہیں کہے تھے جس دن میں پکڑا گیا تھا اس تکلیف میں. اللہ اکبر. ولکنی لم اقل ہو، اور بے شک میں معمول میں یہ پڑھا کرتا تھا اور میں نے نہیں کہے یہ کلمات اس دن جس دن کہ مجھے یہ فالج گرا. یوم اذن، جس دن لیمضی اللہ علی قدرہ علی قدرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جاری کر دے اپنا فیصلہ مجھ پر. اللہ نے مجھے بلا دیا، اور جب بلا دیا تو انہیں تقدیر آنی تھی، تو اللہ نے مجھے بلا دیا، میں پڑھ نہ سکا، اور یہ مجھ پر یہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور یہ بیماری نے مجھے پکڑ لیا. اللہ اکبر. رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس روایت کیا ہے، وابن ماجہ وابو داؤد وفی روایت ہی، اور ایک روایت میں انہی کی روایت یعنی ابو داؤد کی، وفی روایت ہی یہ الفاظ ہیں لم تصبہ فجاءۃ بلاء حتی یصبح، کہ جو شخص یہ پڑھ لے گا صبح کے وقت تو لم تصبہ نہیں آئے گی اس کو کوئی پکڑے گی، فجاءۃ بلاء ناگہانی آفت، ناگہانی آزمائش، بیماری، آفت اس کو نہیں پکڑے گی. حتی یصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لے. ومن قالہا، اور جس نے یہی دعا یا کلمات کہے حین یصبح، جب وہ صبح کرتا ہے، صبح کے وقت 3 بار پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، لم تصبہ فجاءۃ بلاء حتی یمسی، تو اسے شام تک کوئی بھی ناگہانی آفت نہیں پکڑے گی، نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی آفت، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی. اور آپ حیران ہوں گے عزیز طلبہ کہ اس قسم کے تو بہت سارے جو ہے واقعات اس دعا سے متعلقہ موجود ہیں، میں نے سنے بھی ہیں. اور خود میرے گھر میں میرے والد محترم جب ہم گاؤں میں تھے، بچپن کی بات ہے، یہ اذکار ہمیں پڑھایا کرتے تھے، سکھلایا کرتے تھے. اور ہمارا گھر جو تھا وہ کچھ قدرے مسجد سے فاصلے پر تھا. تو والد محترم شام کو مسجد میں جب نماز پڑھانے کے لیے رات کو واپس آئے، عشاء کی نماز، تو گاؤں میں بڑی جلدی اندھیرا ہو جایا کرتا تھا، اور باہر کے جانور، کتے، بلیاں اور اس قسم کے سانپ اور بچھو وغیرہ بھی آپ کو پتہ ہے گاؤں میں ہوتے ہیں، گلیوں میں ادھر ادھر. تو آپ جب آ رہے تھے والد محترم، تو اس وقت ایک دم جب آئے گھر میں تو آپ کی جو ٹانگ تھی، پنڈلی، اس میں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، آپ کو کتے نے کاٹ لیا تھا. تو گلی میں کوئی کتا تھا، پیچھے سے اچانک اس نے حملہ کیا، چھپا ہوا بیٹھا تھا اور اس نے ٹانگ کو پکڑ لیا. تو والد محترم بڑے پریشان اس حالت میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ آج میں نے وہ ذکر نہیں پڑھا تھا، بھول گیا تھا پڑھنا، بسم اللہ الذی لا یضر. اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں، جبکہ ایسے بھی واقعات آپ کو ملیں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب القدس فتح ہوا فلسطین میں، تو جو پریس تھا ایک، اس کو پکڑ کے لائے، عیسائیوں کا بڑا، تو وہ اس کو جب پکڑ کے لائے تو اس نے کوئی چیز باندھی ہوئی تھی اپنے ساتھ، کھولا گیا تو اس میں پوائزن تھا، بڑا خوفناک، خطرناک. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زہر ہے، پوائزن ہے. تو کس لیے رکھا ہے؟ کس لیے رکھا تھا کہ اگر مسلمان یہاں القدس میں آ گئے اور انہوں نے اس پر قبضہ جما لیا تو میں اس کو کھا کر خودکشی کر لوں گا، میں ان کی یہ کامیابی دیکھ نہیں سکتا تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو زہر تھا وہ اس سے لے لیا، اور لے کر وہ اتنا مہلک تھا اور اتنا وہ سخت تھا، خطرناک تھا کہ منہ کے پاس کرتے ہی انسان جو ہے اس کے خون نکلنے شروع ہو جاتے، ناک سے، منہ سے. انہوں نے یہ اس کے سامنے اونچی آواز سے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور زہر کھا گئے. اور وہ جو زہر اس نے رکھا ہوا تھا مرنے کے لیے وہ کھا گئے، اور خالد بن ولید ماشاءاللہ زندہ جاوید ان کے سامنے، زہر نے اثر ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. اس قسم کے اور بھی واقعات تھے. بہرحال موقع نہیں ہے، اس دعا کو انسان
باقاعدگی سے پڑھے 3 بار صبح اور 3 بار شام، بلکہ اس کے علاوہ بھی پڑھتا رہے تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ کم از کم صبح شام تو اس کا ضرور ذکر کرے، بچوں کو بھی یاد کرائے، گھر والوں کو، اہل خانہ کو، سب کو۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس، یہ فجاعت و بلا، ان کو انڈر لائن کیجئے، جس کا معنی ناگہانی آفت۔ آگے 2392 یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا امسا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے، امسینا وامسى الملک للہ، ہم نے شام کی اور شام کی اللہ کے لیے جو بادشاہی ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کی بادشاہی میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب نے شام کی، والحمدللہ، اور سب ہر قسم کی تعریف للہ اللہ ہی کے لیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک، ہے ہمارے پروردگار، اے میرے پروردگار میں مانگتا ہوں تجھ سے، سوال کرتا ہوں، خیرہ ما فی ہذہ اللیلۃ، ہاں اس رات میں جو بھی خیر بلائی اور خوبی ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وخیر ما بعدہا، اور اس چیز کی بلائی کا بھی جو اس رات کے بعد ہے، خیر ما بعدہا یعنی اس رات کے بعد جو دیگر آنے والی راتیں ہیں یا وقت ہے، اوقات ہیں، ان کی بھی بلائیوں کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما فی ہذہ اللیلہ، اس رات کے اندر جو بھی شر ہے اس سے، وشر ما بعدہا، اور ہر اس شر سے جو اس رات کے بعد دیگر راتوں یا اوقات میں شر موجود ہے، اس سے بھی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رب اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں، من الکسل، سستی سے، غفلت سے، ومن سوء الکبر، اور بڑھاپے کی برائی سے، بڑھاپے کے جو آفات ہیں ان سے، اب الکفر، یا کفر سے، یا اپنے کفر کے الفاظ کہے، وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، من سوء الکبر، بڑھاپے کی برائی سے، والکبر، اور بڑھاپے سے بھی، بڑھاپے کی آفات سے، رب، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب، اس عذاب سے، فی النار، جو کہ جہنم، جو کہ آگ میں ہے، یعنی آگ کے عذاب سے، وعذاب فی القبر، وعذاب، اور اس عذاب سے، فی القبر، جو قبر میں ہے، یعنی عذاب قبر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَإِذَا أَصْبَحَ، اور جس وقت صبح کرتے آپ، قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا، تو آپ یہ سارے کلمات اس وقت بھی کہتے، اور الفاظ کیا ہوتے، ابتدا ہوتی اصبحنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، کیونکہ اوپر جب شام ہوتی تو ہم سینا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، ہم نے شام کی اور اللہ کی ملکیت میں جتنی بھی مخلوق ہے اس سب نے بھی شام کی، اور اس طرح جب صبح ہوتی تو اصبحنا، ہم نے صبح کی، وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، اور اللہ کی، اللہ ہی کے لیے جو حقیقی بادشاہی ہے اس نے بھی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب نے صبح کی، اور آخر تک پھر یہ پوری دعا۔ رواہ ابو داود و ترمذی، امام ابو داود اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وفی روایت ہی، اور امام ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے، لم یذکر، یہ الفاظ ذکر نہیں کیے گئے، من سوء الکفر، من سوء الکفر جو ہے نا، رب اعوذ بک من الکسل ومن سوء الکبر او الکفر، یہ الفاظ نہیں ہے امام ترمذی کی روایت میں، باقی دعا جو ہے وہ موجود ہے۔ 2392 یہ حدیث نمبر ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے اس طرح صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو دعائیں جو ہیں صحیح حدیث کی، وہ پہلے وہ یاد کرنی چاہیے، بعد میں دیگر جو دعائیں ہیں وہ بھی انسان یاد کر سکتا ہے، آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے، جس طرح بھی اللہ اس کو توفیق دے۔ اس میں ہمارے پاس نیکسٹ حدیث آ رہی ہے 2393، اور یہ حدیث وان بعد بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ان سے یہ روایت کرتا ہے، آپ کی لخت جگر بیٹیاں تھیں آپ کی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب تھیں، اللہ اکبر۔ آگے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلمھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ اس سے روایت ہے، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے، لخت جگر،
کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلمھا، انہیں یہ تعلیم دیا کرتے تھے، کیا کس چیز کی؟ کہ کانا یعلمھا، یہ فیقول، تو فرماتے یہ کہا کرو اے میری بیٹی، قولی کہو، ہی نہ تصبحین، جب تم صبح کرو. ہاں یہ الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان، ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، وہ ما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوگا. عالم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ تحقیق اس نے احاطہ کر لیا اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز پر، ہر چیز کا احاطہ کر لیا، کائنات میں جو کچھ بھی ہے. تو یہ الفاظ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا، بے شک جو وہ شخص جس نے یہ کلمات کہے، حِینَ یُصْبِحَ، جب وہ صبح کرتا ہے، صبح کے وقت، حُفِظَ، تو اس کی حفاظت کی جائے گی اللہ کی طرف سے، حتیٰ یمسی، یہاں تک کہ وہ شام کیا جائے، یعنی صبح سے شام تک اس کی اللہ کی حفاظت میں رہے گا. ومن قالها، اور جس شخص نے یہ کلمات کہے، حِینَ یمسی، شام کے وقت، جب وہ شام کرتا ہے، حفظ حتیٰ یصبح، تو اس شام سے لے کر صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی، یہاں تک کہ صبح کی جائے. رواه ابو داود، امام ابو داود نے اسے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے 2393 2393 حدیث کی سند ضعیف ہے عزیز طلبہ، اس لیے کہ سند میں سالم الفراء اور عبد الحمید، بنو ہاشم کے یہ خادم تھے، عبد الحمید خادموں میں سے، یہ دونوں راوی مستور ہیں، کوئی ان کا پتہ نہیں کہ ان کے اصل حالات کیا تھے، اور انہیں امام ابن حبان رحمہ اللہ کے سوا کسی نے سکا نہیں کہا. تو امام ابن حبان رحمہ اللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور امام حاکم وغیرہ اور دیگر، وہ کچھ احادیث پر حکم لگانے سے اور راویوں پر کچھ متساہل واقع ہوئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کی توثیق کیا اور کسی نے ان کو سکا نہیں کہا. سالم الفراء اور عبد الحمید مولا بنی ہاشم، بنو ہاشم کا خادم، وہ اس کی سند میں ہے، اس لیے یہ باعث کو نہیں پہنچتی، واللہ عالم. آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2394. آئیے پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قال حین یصبح، جس شخص نے کہا حین، اس وقت کہ وہ صبح کرے، صبح کے وقت، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہ کلمات، یہ آیات، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. فسبحان اللہ، اللہ کی پاک ذات ہے، حین، جس وقت تمسون، تم صبح شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہر قسم کی ستائش. حدیث طلبہ ہم یہ پڑھ رہے تھے، حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی ہی ذات کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ستائش ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وعشیًا، اور جس وقت کہ تم شام کرتے ہو، ہاں جی، وحین تظہرون، اور جس وقت کہ تم ظہر کرتے ہو، دوپہر، عشیًا تیسرا پہر، اور تظہرون ظہر، یعنی ظہر دوسرا پہر. الی قولی، اللہ جل شانہ کے اس فرمان تک یہ پوری آیت پڑھتا ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، قبروں سے نکالے جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، اور پوری آیت کا ترجمہ دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور جس وقت کہ تم دوپہر یعنی کرتے ہو، تظہرون، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے زندہ لاتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ اور خشک ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے مرنے کے بعد، حساب و کتاب کے لیے. اللہ آسانی فرمائے. ادرک ما فاتہ فی یومہ، تو جو شخص یہ سارے کلمات کہتا ہے، یہ آیات اللہ جل شانہ کی قرآن مجید میں پڑھتا ہے صبح، جب صبح کرتا ہے، تو ادرک ما فاتہ فی یومہ ذالک،
تو وہ چیزیں پا لے گا جو کہ اس دن یہ پڑھنے سے وہ بھی ثواب اور اجر حاصل کر لے گا جو عمل اس سے فوت ہو گئے، جو عمل اس سے مس ہو گئے، رہ گئے، وہ پا لے گا۔ ادرک ما فات فی یوم ذالک ومن قالہن حین یمسی، اور وہ شخص جو کہ انہی آیات بینات کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے کلمات کے ساتھ شام کے وقت، ادرک ما فات فی لیلتہ، تو وہ شخص جو ہے وہ دیگر اعمال جو کہ وہ سے رہ گئے ہیں جن کو وہ نہیں پا سکا، اس کا بھی اجر و ثواب پا لے گا۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو صبح شام یہ بھی پڑھنے والے الفاظ ہیں، دیگر کلمات کے ساتھ یہ بھی ملا لے ساتھ۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کی سند بھی بہرحال عزیز طلبہ ضعیف ہے۔ سند میں سعید بن بشیر النجاری مجہول ہے، جبکہ محمد بن عبد الرحمن بن البیلمانی ضعیف ہے۔ تو یہ دو، اس حدیث جو ہے 2394 میں دو جو ہیں آئے ہیں راوی جو کہ ضعیف ہیں، سعید بن بشیر النجاری مجہول، جبکہ محمد بن عبد الرحمن بن البیلمانی ضعیف۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہوئی آتے ہیں۔ 2395 نیکسٹ حدیث کی جانب۔ ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جس شخص نے کہا، اذا اصبح، جب وہ صبح کرے، صبح کے وقت یہ کرے بات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کے وقت یہ پڑھ لے، کان لہ عدل رقبۃ من ولد اسماعیل، تو اس کے لیے اجر کیا ہوگا کہ بنو اسماعیل یعنی اسماعیل کی اولاد سے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر ہے۔ لہو عدل رقبۃ من ولد اسماعیل، وہ کوتبہ لہو عشر حسنات، اور 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھی جائیں گی، وحط عنہ عشر سیئات، اور 10 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، ورفع لہو عشر درجات، اور 10 درجے اس کے مقام بلند کیا جائے گا، 10 درجے بھی بلند ہوں گے۔ وقان فی حرز من الشیطان حتی یمسی، اور وہ شیطان سے اللہ کی حفاظت میں نگہبانی میں رہے گا، شیطان کے کچوکوں سے، حملوں سے، اور اس میں جن بھی مراد ہیں، جو جن داخل ہو جاتے ہیں انسان کے اندر، جنات پکڑ لیتے ہیں انسانوں کو، مرد عورتوں کو، وہ بھی شامل ہے اس میں۔ شام تک، حتی یمسی، یہاں تک کہ وہ شام کر لے، صبح پڑھا اور شام تک محفوظ رہا اور یہ اجر بھی مل گیا۔ وَإِن قَالَهَا إِذَا أَمْسَىٰ، اور جب یہی کلمات وہ کہے گا جب شام ہوتی ہے، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ، تو اس کے لیے یہی اجر ہوگا، یہی اس کے لیے صلہ ہوگا جو مذکور ہے صبح ہونے تک، حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لے۔ اچھا، یہ اس طرح کی حدیث جو ہے وہ 100 بار کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی جس نے 100 بار صبح پڑھا تو اس کے لیے اجر بھی زیادہ ہے، وہ آپ حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے یا پڑھ لی ہے۔ فرآ رجل، تو عزیز طلباء ایک آدمی نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں، تو فیما یرا النائم، اس میں کہ جو کہ ایک نائم دیکھتا ہے یعنی سونے والا آدمی دیکھتا ہے، فقالا، تو کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ان ابا عیاش، ان کے بے شک ابو عیاش جو ہے، ایک اور آدمی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، یہ جو ابو عیاش ہیں یعنی جنہوں نے حدیث بیان کی ہے، راوی جو اوپر ابو عیاش ہیں، یحدثون کا قضا بقضا، وہ آپ کے حوالے سے اس طرح کی حدیث بیان کرتا ہے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، صادق ابو عیاش، آپ کے اندر اللہ کے رسول نے اس شخص کو، صاحب اس کو یہ بتایا کہ ابو عیاش نے صحیح بات کہی ہے، سچ بات کہی ہے، ابو عیاش نے جو میرے حوالے سے بات کہی ہے۔ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے 2395 سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ابو عیاش کے خواب سے اس کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رآنی فقد رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، نہ روپ دار سکتا ہے، تو جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے ہی اصل شکل میں دیکھا، شیطان میری شکل یا صورت نہیں بنا سکتا، تو اس نے شیطان کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ شخص بندہ مومن ہو اور
اپنے علم و فضل میں بہت آگے ہو، نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، یہ چیزیں ہیں. تو اس سے اس حدیث کی اور تصدیق ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عیاش نے سچ بات کہی. ظاہر ہے کہ یہ تابی تھے، تابی تو ہوں گے کم از کم جن کو خواب آیا. ابو عیاش. حدیث 2396 وعن الحارث بن مسلم التمیمی عن ابیہ. حارث بن مسلم تمیمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں ان کے باپ کہ انہو اسر الیہ، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسر الیہ آہستگی سے پوشیدہ طور پر ان کو یہ بات بتائی. اسر الیہ جیسے وہ کان میں بات کرتا ہے نا، اس طریقے سے ان کا کان قریب کیا یا قریب ہوئے آپ اس کے، اور آہستگی سے یہ بات فرمائی. فقال، فرمایا اذن صرفت من صلاۃ المغرب، کہ جب تم فارغ ہو جو، مکمل کر لو مغرب کی نماز، یعنی مغرب کی نماز سے جب تم فارغ ہو جو تو فقل، تم کہو قبل ان تکلم احدا، آنے سے پہلے کہ تم کسی سے بات کرو، کسی سے کلام کرنے سے پہلے تم یہ کہا کرو کلمات اللہم اجرنی من النار 7 مرات، کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے 7 مرتبہ یہ پڑھو. فإنک اذا قلت ذلک، تو بے شک جب تم نے یہ الفاظ کہہ دیے اس وقت مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز، ثم مت فی لیلتک، تو پھر تم مر جاؤ، اگر اور آپ اسی رات میں مر جاؤ، کتب لک جواز منہا، تو آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا جواز منہا، اس آتش جہنم سے حفاظت کا پروانہ. ٹھیک ہے، یعنی اس آگ سے اللہ آپ کو نجات دے دیں گے، اللہ آپ کو خلاصی دے دیں گے. اللہ آپ کے لیے کتب اللہ کا لکھ دیا جائے گا تیرے لیے جواز خلاصی، یا آزادی یا بچاؤ منہا، اس آتش جہنم سے جن سے تو آپ نے اللہ سے اللہ کی پناہ مانگی. وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، اور جب تم صبح کی نماز پڑھو، فَقُلْ، تو تم كَذَلِكَ، کہو اسی طرح یہ کلمات. فَإِنَّكَ إِذَا مُتَّ فِي يَوْمِكَ، اور اگر تم اس دن مر گئے، آپ جس دن میں ہو، کتب لک جواز منہا، تو آپ کے لیے اس جہنم سے خلاص آزادی لکھ دی جائے گی. رواه ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے. 396 حدیث ہے. تو عزیز طلبہ، بعض نے اسے ضعیف کہا ہے، جبکہ بعض دیگر محققین نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. اور انہوں نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ سند میں جو راوی الحارث حدیث جو ہم 2396 سے یہ پڑھ رہے تھے، سلسلے میں اس کا حکم کہ بعد نے اسے ضعیف، جبکہ بعض محققین نے اسے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، حسن ہے. اور سند میں جو اختلاف ہے الحارث بن مسلم راوی کے بارے میں، اس کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ یہ حسن الحدیث ہے. اور جو کچھ اس کی جہالت کے بارے میں کہا جاتا ہے اہل علم کے ہاں، تو وہ بات اتنی اچھی یا درست نہیں لگتی. تو حدیث جو ہے جو صحت کے زیادہ قریب ہے یہ حدیث. آتے ہیں آگے. 397 حدیث ہے ہمارے پاس. یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الکلمات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات نہیں چھوڑا کرتے تھے، یہ دعا حین یمسی و حین یصبح، حین یمسی و حین یصبح، جس وقت آپ شام کرتے یا آپ صبح کرتے، یعنی صبح شام آپ یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے. اور وہ کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ مجھے میرے جو عورت ہے میری اس کو چھپا لے، یعنی پردے والی باتیں جو ہیں ان پہ پردہ ڈال دے. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اور مجھے امن دے میرے خوف سے، جو کہ لرزہ طاری ہوتا ہے، خوف اور ڈروں سے مجھے امن دے دے. اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے، ون یمینی، اور میری دائیں جانب سے، ون شمالی، اور میری بائیں جانب سے، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے بھی، واعوذ بعظمتک، اور بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت، تیری گریٹنس، تیری سطوت اور عظمت کی میں پناہ طلب کرتا ہوں، ان اغتال من تحتی، کہ میں دنسا دیا جاؤں اپنے پاؤں کے
نیچے سے. قال وقی، امام وقی کہتے ہیں یعنی الخصفہ، اس سے مراد الخصف، دھنس جانا زمین میں اچانک. تو اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. رواه ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. اور یہ ان اغتال من تحتی، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اور حدیث نمبر 2398 آگے ہے ہمارے آج کے اس لیسن کی آخری حدیث، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یصبح، جس شخص نے صبح کے وقت یہ الفاظ کہے، جس وقت کو صبح کرتا ہے، اللہم اصبحنا نشہدک، اور ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، ونشہد حملۃ عرشک، اور ہم گواہ بناتے ہیں تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی، حملۃ عرشک، وملائکتک وجمیع خلقک، انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، وان محمدا عبدک ورسولک. یہ کلمات. الا غفر اللہ له ما اصابه في يوم ذلك من ذنب، مگر جب وہ کہتا ہے تو مگر اللہ معاف کر دیتا ہے اس کے لیے ہر وہ گناہ جو اس دن اس نے کیا، جس کا اس نے ارتکاب کیا، یا وہ گناہ جو اسے پہنچا، فی یوم، اس دن، ذالک من ذنب. وَإِن قَالَ حِينَ يُمْسِي، اور اگر اس نے یہ کلمات کہے جس وقت وہ شام کرتا ہے، غفر اللہ لہ ما اصابہ فی تلک اللیلۃ من ذنب، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف کر دے گا جو اس رات کو اس سے سرزد ہوئے، وہ بھی معاف فرما دے گا. رواه ترمذی و ابو داود وقال ترمذی ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اور یہ حدیث جو ہے بعض اہل علم کے نزدیک صحیح ہے اور بعض دیگر محققین کے نزدیک ضعیف ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے، واللہ اعلم. بہرحال اس کی جو ذوف ہے اس کا زیادہ اس حد تک نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس روایت میں یہ الفاظ زیادہ بھی کیے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ان کلمات کو صبح و شام کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا چوتھا حصہ اس کے بدن کا آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو شخص 2 بار پڑھتا ہے تو اس کا نصف حصہ آزاد کر دیتا ہے، اور جو شخص انہیں 3 بار پڑھتا ہے تو اس کے بدن کے 3 حصے آزاد کر دیتا ہے، اور جو شخص 4 بار پڑھتا ہے تو اس کا سارا بدن اللہ اپنے فضل کرم سے آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. واللہ تعالی ولی التوفیق. اور اس کے ساتھ عزیز طلبہ آج کا یہ درس اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ جل شانہ اس پہ ضبط رکھنے کی، اور ان دعاؤں کو جو کہ مسنون دعائیں ہیں، اذکار ہیں صبح شام کے، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں دوام اور انہیں معمول بنانے کی توفیق ارزاں مرحمت فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وإلی اللقاء.